سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے. میں ہوں فکار بگا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل. آج بات کریں گے مصطفیٰ عامر قتل کیس پر. بہت دن ہو گئے اس کیس پر بات نہیں کی، اور اس کیس پر بات نہ کرنے کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ اس پر بات کیا کریں جب کیس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو ڈسکس کی جائے، جب کیس میں کوئی ایسا مواد نہ ہو جو آپ تک پہنچایا جائے. تو کیا رپورٹنگ کی جائے؟ وہی باتیں گھما پھرا کر کیوں آپ کے سامنے رکھی جائیں؟ وہی کہانیاں کیوں گڑی جائیں؟ آج اس کیس میں ایک بڑی زبردست ڈیولپمنٹ ہوئی، اور کچھ دن پہلے بھی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس کیس میں مرکزی ملزم ارمغان ہے، ارمغان کے ساتھ شریک ملزم شیراز ہے، اور ان کو پشت پنائی ان کے باپ کی حاصل ہے، جو کہ کامران قریشی، جو کہ عدالتوں میں ججز کو اپنے گھر کی لونڈی سمجھتا ہے، جو پولیس کو بکاؤ سمجھتا ہے، جو اداروں کو مال کھاؤ سمجھتا ہے، اور اسے لگتا یہی ہے کہ پاکستان میں سب بکے ہوئے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ کرپشن ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بدعنوانی اپنی حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے، مگر پھر بھی ایوری تھنگ از ناٹ فار سیل. یہ سمجھتا تھا، کامران قریشی سمجھتا تھا کہ سب فار سیل ہے، اور سیل پر جو چاہے خرید لو، جس کو چاہے پھنسا دو، اور اپنے بچے کو مکھن سے بال کی طرح نکال کر لے جاؤ. اب یہ دیکھیں، اندازہ لگائیں اس شخص کا کہ ان کے اوپر قانون کا پریشر تھا. اس کا بیٹا قتل کے کیس میں گرفتار تھا، مگر یہ چل تھا. یہ کبھی عدالت میں شغل لگا رہا تھا، کبھی وکیل کے پاس شغل لگا رہا تھا. اس کے وکیل بھی اس کے ساتھ شغل لگا رہے تھے. اب ہوا کچھ چونکہ جی موصوف کو گرفتار کر لیا گیا ہے، گرفتار کیا گیا، ان کے گھر میں چھاپا مارا گیا. چھاپا مار کر وہاں سے ایک مرتبہ پھر بھاری مقدار میں اسلحہ اور منشیات وہاں سے نکلی ہے. کین یو بلیو کہ ایک شخص جس کا بیٹا گرفتار ہے، جو قتل کے مقدمہ بکھد رہا ہے، اور اس کا باپ گھر پہ پھر اسلحہ رکھ رہا ہے، پھر ناجائز اسلحہ، پھر منشیات رکھ رہا ہے. یہاں سے ایک کلیئر میسج آپ کو ملتا ہے کہ جان جائے مگر مال نہ جائے، چمڑی جائے مگر تمڑی نہ جائے. یہ سوچ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ارمغان گرفتار ہو گیا، نکلوا لیں گے، مگر دندہ جو ہے دندہ نہ رکے. دندہ چلانے کے لیے منشیات، اور منشیات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اسلحہ. دوبارہ سے یہ کام شروع ہوا ہے. مطلب کہا جاتا ہے کہ جب کوئی مصیبت میں پھنستا ہے تو اسے ریگریٹ ہوتا ہے، وہ گلٹ میں مرتا ہے، وہ گلٹ پہ پچھتاتا ہے، ٹکرے مارتا ہے، بال نوچتا ہے، گربان پھاڑتا ہے. مگر یہ نہیں، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ہی ہیں بادشاہ، ہم ہی کریں گے اپنی مرضی، ہم ہی جو چاہے وہ کریں. اب دندہ دوبارہ شروع، اور دندے میں باپ نے بیٹے کی جگہ سنبھالی، کیونکہ پہلے بھی باپ ہی تھا، باپ آگے بیٹا تو اس کا ہینڈلر تھا. باپ کے پیچھے کون تھا یہ خریدنا پڑے گا. یہ مافیا، یہ جو ڈرگز کا مافیا ہے، جو بچوں کی رگوں میں منشیات انجیکٹ کر رہے ہیں، ان کے پیچھے کون لوگ ہیں، کس کی انویسٹمنٹ ہے، یہ کتنا بڑا کاروبار ہے، یہ ڈارک ویب کی کہانیاں کیا ہیں، یہ بہت سی چیزیں ہیں. مگر ان چیزوں کو دیکھیں، یہ اثر طاقتور کتنی ہے. یہ اتنی طاقتور ہیں کہ بیٹا گرفتار ہے اور باپ منشیات بیچ رہا ہے. کچھ دن پہلے کمرہ عدالت میں بھی ان کی لڑائی ہوئی. لڑائی تلخ کلامی، ارمغان باپ کے آگے شیر کے آگے سوا شیر. اس نے کہا جی یہ وکیل جو تم لائے ہو یہ میرا وکیل نہیں ہے. اب یہاں سے ایک اور چیز واضح پتہ چلتی ہے کہ ارمغان بھی کسی کے ساتھ رابطے میں ہے. ارمغان کو کہیں اور سے امید ہے کہ وہ کوئی اور اسے چھڑائے گا، اور باپ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے پینترے جو ہے وہ ڈال کر چھڑائے گا. یہ کیا کرے گا؟ جج کے سامنے کمرہ عدالت میں دونوں کی تلخ کلامی ہوئی. باپ بیٹے کو کہتا ہے جی تم مجھے طلاق دے دو، تم مجھے طلاق دے دو. بیٹے باپ کی کون سی طلاق ہوتی ہے؟ کیا بات کیا کر رہے ہو؟ یہ بہرحال آج کی سٹوری یہ ہے کہ کامران قریشی کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ارمغان کو چھڑانے کے لیے راہیں ہموار کی جا رہی ہیں. کیس اس قدر کمزور ہے، کیس کی جو عمارت ہے وہ دلدل پر قائم ہے. یہ کب تک ٹکتی ہے یہ دیکھنا ہوگا. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر زیادہ خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.